بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو کا موضوع بڑا اہم ہے اور وہ یہ ہے پاکستان کی معاشی مشکلات اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ جیسا کہ آپ سب ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے اور تقریباً کچھ عرصہ ہوا کہ عالمی سطح پر جو ایک وبائی آفت کرونا کی تھی اس سے کسی حد تک نجات ملی۔ اس کے بعد سیاسی عدم استحکام سے ملک دوچار ہوا، نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا جس کے نتیجے میں مہنگائی جو پہلے ہی کافی تھی وہ بہت تیزی سے اوپر آئی۔ ڈیزل پٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، مہنگائی نے غریب طبقہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ڈالر کی اونچی اڑان اور سونے کا 28-29 جولائی تک سونے کا ایک تولہ 1,52,000 تک پہنچ چکا، اور اب بجلی کے بلوں پر ہر دکاندار پر 3,000 کا ماہانہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے اور مفاد پرست عناصر ان حالات سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مزید سیلاب کی تباہ کاریوں نے کسانوں اور غریب طبقہ کی مشکلات میں بہت اضافہ کر دیا اور غذائی قلت کے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تاریکی کا نقشہ تھا جو اس وقت پاکستان کی افراد اور ہم لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو جب تاریکی بڑھ جائے تو روشنی کی طلب کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ان مشکلات کے حل کے لیے ہمیں قرآن و سنت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہدایت کے روشن ستارے ہیں ان کا مطالعہ بے حد ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک مختصر سی بات عرض ہے کہ انسانی تاریخ میں 2 دور ایسے گزرے ہیں جس میں اللہ کی مخلوق غذائی قلت، قحط سالی کا شدید شکار ہوئی۔ ایک قحط اور خشک سالی کا وہ دور تھا جس کا مقابلہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جو 7 برس تک پھیلا ہوا تھا، اور دوسرا قحط اور خشک سالی اور غذائی اجناس کی قلت کا وہ دور ہے جس کا سامنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا، اور ان دونوں مشکل ترین ادوار میں اللہ کے عطا کردہ نظام عدل اور رحمت نے اپنی برکات دکھائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قحط کا دورانیہ 9 ماہ تک ہے۔ 18 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ مدینہ اور حجاز کے علاقوں میں سخت قحط پڑا، مویشی ہلاک ہونے لگے اور انسان غذا نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے مشکل ترین حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی اور قوم کو مشکلات سے نکالا۔ اللہ اکبر! اور وہ کون سی ادائیں تھیں؟ اللہ اکبر! وہ راہیں اب تک سجی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے حضور گزرے ہیں نقش اپنا جما جما کے۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ سچے عاشق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مشکل حالات میں جو اقدامات اٹھائے وہ چند ایک ان میں سے یہ ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اپنے اوپر اپنی ذات پر پابندی لگائی کہ جب تک قحط کے حالات دور نہیں ہوں گے آپ نے اپنی ذات پر گوشت، روغن زیتون اور دودھ کا استعمال بند کر دیا۔ نمبر 2، جو کچھ بیت المال میں خزانہ میں تھا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ نمبر 3، غلے کے تاجروں کو سٹاک کرنے سے روک دیا کہ وہ اپنا مال باہر لے آئیں مارکیٹ میں۔ نمبر 4، دوسرے علاقوں کے حکمرانوں کو حکم دیا کہ جس قدر غلہ ہو سکے خرید کر مدینہ روانہ کرو۔ جبکہ 5ویں نمبر پر ان ساری تدابیر کے علاوہ خود فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرتے
اور تمام مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا گناہ چھوڑ دیں اور قحط سے نجات کی دعا کریں۔ غذائی جب اپنے اوپر پابندی لگائیں تو آپ کے پیٹ میں مروڑ اور کر کر کی جب آوازیں آنے لگیں تو فاروق اعظم نے اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر یہ تاریخی جملہ فرمایا کہ اے شکم، کچھ بھی ہو تمہیں یہی کھانا پڑے گا، اور جب تک نبی کریم علیہ السلام کی امت خوشحال نہیں ہو جاتی تجھے یہی خوراک ملے گی۔ اللہ اکبر۔ بس پھر ان تدابیر کا نتیجہ یہ نکلا کہ مالک نے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر کھول دیتے برکتیں آسمان کی اور زمین کی۔ چنانچہ ان اقدامات کی بدولت اللہ پاک نے خوشحالی عطا فرمائی اور قوم نے اس مشکل حالات سے نجات پائی۔ ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کے لیے اور ان اصلاحات پر قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر خود بھی عمل کرے گا، اپنی ذات کو نمونہ بنائے گا، تو پھر ہی اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فی الارض خلیفہ ہونے کی صلاحیتیں آپ میں موجود تھیں، اور آپ امانت اور دیانت کے اس بلند معیار پر پورا اترے جس کو دیکھ کر مہاتما گاندھی جیسا سخت ہندو یہ لکھنے پر مجبور ہے۔ وہ لکھتا ہے، ایک پیراگراف ہے آخر میں، یہ بہت ضروری ہے اس کو سننا کہ what others say to us، دوسروں نے ہمیں کیا کہا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم غیروں کو دیکھ رہے ہیں در مصطفیٰ کو چھوڑ کر۔ یہ ان کا پیرا ہے، پورا موجود ہے، ریکارڈڈ ہے میرے پاس۔ وہ لکھتا ہے مہاتما گاندھی کہ simplicity is not the monopoly of congressties، کہ سادگی صرف کانگریس کے لوگوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ سادہ ہیں جی، بہت سادہ ہیں، دھوتی پہنتے ہیں، سادہ لباس ہے، یہ صرف کانگریس کے لوگوں کی اجارہ داری نہیں ہے۔ I am not going to mention the names of رام اینڈ کرشن، میں اس سلسلے میں رام اور کرشن کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ They were not historical personalities، کیونکہ وہ تاریخی حیثیت نہیں رکھتے۔ I am compelled، میں مجبور ہوں to mention the names of ابو بکر and عمر، میں حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہوں۔ They were masters of a vast empires، وہ عظیم سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود yet they lived the life of paupers، انہوں نے فقیرانہ زندگی بسر کی۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس رہے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہی روشنیاں حکمرانوں کو بھی عطا فرمائے اور عوام کو بھی عطا فرمائے، اور قوم یکم محرم جو حضرت عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے، ان اصولوں پر عمل کرنے کی تجدید کرے اور عہد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔